الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ الانسان ومعصومہ فی القرآن راضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفاہمہ ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام محسن ام زینب ام ابیہا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلی ابناء الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی انصار الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بلند ترین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بارک وسلم صلاۃ دائما علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنا بلند پنجتن کی ذات ہے اتنی بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بارک وسلم صلاۃ دائما علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا عنوان ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ بشر نہیں. یہ میرا عنوان ہے. میں نے آیت تلاوت کی ہے اور جو بھی پڑھوں گا قرآن کی آیت سے ہی پڑھوں گا، قرآن ہی کو دلیل پیش کروں گا جو بھی پڑھوں گا. اور جتنے بھی سید اور سیدہ ہیں ان سے خاص کر گزارش ہے کہ وہ ضرور دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ بشر نہیں. سورہ کہف کی آخری آیت اللہ نے کہا، بڑی مشہور آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. بڑی مشہور آیت ہے. اسی آیت سے علماء دیوبند، اہل حدیث، جتنے بھی یہ علماء ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نبی بشر ہیں. اسی آیت سے قل انما انا بشر مثلکم، اسی آیت سے انہوں نے یہ کہا کہ نبی بشر ہیں. بعض لوگوں نے کیا کہا، نبی بشر تو ہیں لیکن نوری بشر ہیں. وہ نوری بشر ہیں، یعنی بشر مان رہے ہیں. نوری کہنے والے بھی بشر مان رہے ہیں اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ بھی میرے مصطفیٰ کو بشر مان رہے ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی آیت میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، اسی آیت سے، کہ اللہ نے 4 جگہ فرمایا ہے کہ نبی بشر نہیں. اسی آیت میں 4 جگہ ہے، 4 دلیلیں موجود ہیں اسی آیت میں کہ نبی بشر نہیں. پہلی دلیل سنیے، قل، لفظ قل دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں. لفظ انما دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں. لفظ مثلکم دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں. اور اس آیت کا اگلا حصہ انما الہکم الہ واحد، یہ دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں. 4 دلیلیں موجود ہیں. اب ذرا دیکھو کیا ہے آیت. قل یعنی اللہ کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نہیں کہہ رہے ہیں.
کہ میں بشر ہوں، میں مثل بشر ہوں، مصطفیٰ نے نہیں فرمایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہلوا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ محبوب فرما دو، کہہ دو. کیا ضرورت پیش آ گئی اللہ کو کہ اللہ نے کہہ دیا کہ محبوب کہہ دو، محبوب کہہ دو. یعنی میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں مثل بشر ہوں، مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، اللہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں. ابھی کوئی مجھ کو، میں عالم ہوں نا، کوئی اگر مجھ کو کہہ دے کہ یہ مجدد ہیں تو میں کیا کہوں گا کہ میں عالم ہوں، مجدد فلاں ہے. تیسرا آدمی آٹومیٹک سمجھ جائے گا کہ عاقب حسین کو کسی نے مجدد کہا تو عاقب حسین اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں مجدد نہیں ہوں، میں عالم ہوں. پتہ کیا چلا؟ میرے مصطفیٰ کو کسی نے کہا کہ مصطفیٰ اللہ ہے، مصطفیٰ خدا ہے. کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں سوچا، کسی نے میرے نبی کے بارے میں سوچا کہ نبی بشر نہیں، نبی اللہ ہے. اب اللہ نے کہا محبوب کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں، بشر نہیں، مثل بشر ہوں. مثل بشر اور ہے، بشر ہونا اور ہے. اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو کہ میں مثل بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں. انما الہکم الہ واحد. اس پر یہ آیت ہے پوری. اب ذرا دیکھیں، میں نے کیا لفظ کل دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں، یعنی نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا مصطفیٰ سے. ایک اچھا، کل کے بعد اگر یہ ہوتا انا بشر تو پھر بھی میں رعایتاً کچھ مان لیتا آپ کی بات کہ چلو میرے مصطفیٰ بشر ہیں، اگر ڈائریکٹ کل کے بعد انا لگ جاتا تو. لیکن کل کے بعد یہاں پر آیت میں انما ہے، لفظ انما ہے، اور انما کلمہ حصر ہے. انما کیا ہے؟ انما کلمہ حصر ہے. یعنی انما جہاں پر لگ جاتا ہے وہ چیز خاص ہو جایا کرتی ہے. پڑھتا ہوں 3-4 آیتیں، سنیے. نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، یاد کرنے والے یاد کریں. میں انما پہ آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو شراب ہے یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے. یہ جو بت پرست ہے یہ رجس ہے. یہ جو جوا ہے یہ رجس ہے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے رجس تو اور بھی ہے لیکن انما لگ گیا. انما الخمر والمیسر، انما نے بتلایا جیسا رجس شراب ہے ویسا رجس اور نہیں ہے. یعنی جیسا رجس یہ ہے ویسا رجس اور دوسرا نہیں ہے. یعنی لفظ انما نے خاص کر دیا. اب دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں انما کی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی طاہر تو اور بھی ہے. کیا آدم طاہر نہیں؟ نو طاہر نہیں؟ ابراہیم طاہر نہیں؟ اسماعیل طاہر نہیں؟ طاہر تو اور بھی ہے، طاہر تو اور بھی ہے. لیکن جیسے طاہر میرے مصطفیٰ ہے ویسا طاہر یہ نہیں. جیسے طاہر مولا علی ہے ویسا طاہر کوئی اور نہیں. جیسی طاہرہ میری مخدومہ ہے ویسی طاہرہ کوئی اور نہیں. جیسے طاہر حسنین ہے ویسا طاہر اور کوئی نہیں. لفظ انما نے بتلایا کہ جیسا طاہر یہ ہے ویسا طاہر دوسرا نہیں. یعنی لفظ انما نے بتلایا، انما نے بتلایا. اور آیت پڑھ دوں، انما المؤمنون اخوۃ. میں انما ہی پڑھ رہا ہوں ابھی. انما المؤمنون اخوۃ. بھائی تو بہت ہیں، بھائی تو بہت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انما نے بتلایا انما المؤمنون اخوۃ. جیسا مومن بھائی بھائی ویسا بھائی کوئی اور نہیں. قرآن نے بتلایا بھائی تو بہت ہے لیکن جیسا بھائی ایک مومن ہے ویسا دوسرا بھائی نہیں. ایک آیت اور لے لو انما پر،
سورہ مائدہ چھٹا پارہ بڑی مشہور ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یعنی انما نے بتلایا قرآن کی آیت ہے، اللہ ولی، رسول ولی، اور حالت رکوع میں جس نے زکات دیا وہ زکات دینے والا ولی، یعنی کہ قرآن بتا رہا ہے اللہ ولی ہے، میرے مصطفیٰ ولی ہے، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دیا، یعنی ولی تو بہت ہے، غوث اعظم ولی، غریب نواز ولی، صابر پاک ولی، وارث پاک ولی، مخدوم اشرف ولی، مخدوم سمنا ولی، بابا قطب الدین بختیار کاکی ولی، محبوب الہی ولی، امیر خسرو ولی، یعنی ولی تو بہت ہے۔ انما نے بتلا دیا جیسا ولی یہ تین ہے ویسا ولی کوئی اور دوسرا نہیں، جیسا ولی اللہ ہے، جیسا ولی مصطفیٰ ہے، جیسا ولی علی ہے، ویسا ولی کوئی اور دوسرا نہیں۔ یعنی لفظ انما نے بدلا، سمجھ گئے بات؟ کچھ پلے پڑی؟ انما کی میں نے 4 آیتیں پڑھی کہ انما کلمہ حصر ہے۔ آپ ذرا آیت پہ غور کریں، انما قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب فرما دو کہ لفظ انما یہاں پر داخل ہو کر انما نے بتلا دیا مثل بشر تو اور بھی ہے، جیسا مثل بشر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے ویسا مثل بشر کوئی اور دوسرا نہیں، جیسا مثل بشر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے ویسا مثل بشر کوئی دوسرا نہیں۔ یعنی یہ نبی کو بشر میں لا رہے تھے، انما نے بشر کو ہی ہٹا دیا کہ یہ بشر نہیں۔ اب آیت کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، یعنی یہ مثل بشر ہیں۔ جناب میرے مصطفیٰ کو نوری بشر یا صرف بشر کہنے والوں سن لیجئے، یہ قرآن کی آیت میں یہ جو بشر مثلکم کہا گیا یعنی مثل بشر کہا گیا ہے، بشر نہیں کہا گیا ہے۔ مثل اور ہوتا ہے، بشر اور ہوتا ہے۔ چلیے پھر میں 4-5 آیتیں پڑھ دیتا ہوں یہ مثل پر۔ پہلی آیت میں مثل پر پڑھتا ہوں سورہ مائدہ کی۔ چلو سورہ مائدہ کی آیت لے لو، اٹھا کر دیکھ لو سورہ مائدہ۔ اگر آپ کے پاس ابھی قرآن موجود ہے تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں سورہ مائدہ۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، دنیا کا پہلا قتل، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد قابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اب کیسے کروں، تو ایک کوا آیا، اس نے ایک دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اس نے اپنے پنجے سے زمین کو کھودنا شروع کیا، زمین میں گڈھا کیا، گڈھا کرنے کے بعد جس کو مارا تھا اس کو اپنے پنجے سے پکڑ کر اس کے اندر ڈال کر اپنے پنجے سے مٹی سے ڈھانک دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ، تم مثل بشر میں لا رہے ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے یہ مثل بشر۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مثل کیا ہوتا ہے، بشر کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، اعجزتم ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا کہا قابیل نے؟ کیا میں عاجز ہوں، کیا میں کوے کی مثل نہ ہو جاؤں، کوے کی مثل نہ ہو جاؤں؟ کسی نے آج تک لکھا اپنی کتاب میں کہ جو آدم کا بیٹا جو قابیل تھا وہ انسان نہیں، وہ پرندہ تھا، وہ کوا تھا؟ کسی نے لکھا؟ نہیں لکھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ قابیل جو ہے مثل غراب ہے، قرآن کہہ رہا ہے قابیل مثل غراب۔ آپ جناب آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ قابیل انسان ہے، آدم کے بیٹے ہیں، آدم کا بیٹا تھا، آپ نے یہ لکھا۔ مثل آیا ہے جس طرح سے میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ مثل بشر ہے، مصطفیٰ بشر ہے، ایسے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پر وہ غراب کی مثل دی گئی ہے، کوے کی مثل دی گئی ہے، لیکن کسی نے نوعیت ایک نہیں، یہاں پر جنس ایک نہیں، جنس میں تبدیلی ہے، جنس میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے قابیل کو مثل غراب کہا لیکن کوئی بھی قابیل کو غراب نہیں کہتا ہے۔ ایک آیت، دوسری آیت لے لیجیے مثل پر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بلم باور کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بلم باور اگر نہ سنا ہو تو میں بتاتا ہوں، اگر سنا ہو تو آپ کو میرا سلام۔ بلم باور
یہ بنو اسرائیل کا میں سب سے بڑا عالم تھا بلم باور، سب سے بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا بلم باور۔ تو بلم باور کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بلم باور جو ہے وہ کتے کی مثل ہے۔ میں مثل میں بات کر رہا ہوں، کتے کی مثل ہونا اور ہے، بشر ہونا اور ہے۔ میں مثل بتا رہا ہوں، میری دوسری آیت ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ جو بلم باور ہے وہ کتے کی مثل ہے۔ کسی نے لکھا بلم باور کی دم تھی، کسی نے لکھا بلم باور کچا گوشت کھاتا تھا، کسی نے لکھا کہ بلم باور کتا ہے، کسی نے نہیں لکھا، سبھی نے لکھا بلم باور ایک عالم ہے، یہ بنو اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے وہ کتے کی مثل ہے، تو جناب مان لیجئے نا، جیسے میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو مصطفیٰ بشر ہے، تو مثل بشر آیا ہوا ہے، آپ نے بشر کہہ دیا، تو جناب یہ بھی مان لو نا کہ بلم باور کتا ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ مثل ہونا اور ہے، جنس ایک نہیں ہے، نوعیت ایک نہیں ہے، وہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اب تیسری آیت دیکھو لفظ مثل پر، آج جمعہ ہے، ہر جمعہ کو لگ بھگ کافی لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس سورے کو پڑھتے ہیں۔ سورہ کا نام ہے سورہ جمعہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی علماء بنو اسرائیل کے جو علماء تھے، بنو اسرائیل کی علماء کی مثال گدھے کی مثال دی گئی ہے کہ کمثل الحمار، وہ تو گدھے کی طرح ہے، کوئی عام جنتا نہیں۔ علماء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو گدھے کی مثل ہے۔ کسی نے کہا آج تک کہ علماء بنو اسرائیل گدھے تھے؟ کسی نے نہیں لکھا، سب نے کہا وہ عالم ہے۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں، کسی عالم کو، آئیے فلاں گدھا صاحب، وہ تو بولی مارے بغیر تو چپ نہیں بیٹھے گا، وہ تو بول دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ بنو اسرائیل کے جو عالم تھے، جو علماء تھے، اللہ نے انہیں مثل حمار کہا ہے۔ حمار تو نہیں ہو گئے نا، نوعیت تو ایک نہیں نا، جنس تو ایک نہیں نا، یہ نوعیت تو ایک نہیں، تو قرآن نے اسے مثل کہا ہے۔ اب اسی طرح سے قل انما انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ مثل بشر ہے، بشر نہیں، مثل بشر ہونا اور ہے، بشر ہونا اور ہے۔ ہم میں اور میرے مصطفیٰ میں یہی فرق ہے، جیسے ہم جانور، جیسے مثالوں میں جانوریں پیش کی گئی ہے، ویسے ہی ہم جانور ہیں میرے اپنے مصطفیٰ کے سامنے، ہم جانور ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان ذات کی بات کر رہے ہو کہ مثل بشر ہیں؟ میرے مصطفیٰ بشر نہیں۔ کتنی دلیل ہو گئی؟ لفظ کل میں نے بتا دیا، لفظ انما میں نے بتلا دیا، لفظ بشر میں نے بتلا دیا، کہ لفظ مثلکم میں نے بتا دیا کہ یہ دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ بشر نہیں۔ اب ذرا دیکھیں، مثل کی بات آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی قرآن ہو تو قرآن کو اٹھائیں، آپ قرآن کو کھولیں۔ ابھی جناب ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا عنوان غلط ہے، آپ نے لکھا ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں، میرے مصطفیٰ بشر نہیں۔ ہم نے کہا بالکل، انہوں نے کہا عنوان غلط ہے، میرے مصطفیٰ بشر ہیں، نوری بشر ہیں۔ میں نے کہا جناب اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ مصطفیٰ ہیں کیا، مصطفیٰ کی حقیقت پر بات انشاءاللہ کبھی اور ہوگی۔ ابھی مجھ کو یہ بتلانا ہے کہ میرے مصطفیٰ بشر نہیں ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ ہیں کیا، میرے مصطفیٰ ہیں کیا، پھر میں بتاؤں گا۔ اب لفظ مثل کی بات چل گئی ہے، یعنی بشر کی بات چل گئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آیت پڑھتا ہوں، قرآن مقدس آپ کے سامنے ہو تو اٹھاؤ 16واں پارہ، سورہ مریم کھولو۔ فلاں جناب نے کہا تھا کہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، ہم نے کہا کہ میں وسیم لین تو ہوں نہیں، اس کا فالوور تو ہوں نہیں،
اس کے فالورز ہوں گے, RSS کے چیلے لوگ ہوں گے جو مسلمان کا نام رکھ کر جو قرآن پر پھونک رہے ہیں, جو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. کان کھول کر سن لو, وسیم لعین جیسے انسان, وسیم لعین اور اس کے ماننے والوں, اس کا سپورٹ کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. قرآن 1400 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے. قرآن میں ایک حرف, ایک زیر زبر بھی کوئی مائی کا لال آج تک قرآن میں بدل نہ سکا. تو وسیم لعین جیسے ابلیس کا بیٹا, ابو جہل کی اولاد, ہندا کی نسل کا آنے والا, معاویہ کی اولاد, چاہے جتنی کوشش کر لے قرآن پر پھونکتا رہے, قرآن کی آیت کا انکار کبھی نہیں ہو پائے گا. جتنا تم قرآن کے بارے میں بولو گے قرآن کا کرشمہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا, قرآن کا کرشمہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے, ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں جب تک اس میں اہل بیت نہ دیکھ لیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا, دل کو تسلی ہی نہیں ہوتی کہ میں نے قرآن پڑھا. اگر قرآن آپ کے پاس ہے اٹھائیں آپ قرآن, سورہ مریم کھولیں, سورہ مریم کھولیں, کیونکہ بشر کی بات چل رہی ہے نا. آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ مصطفیٰ بشر ہیں, میرے مصطفیٰ بشر ہیں, نبی بشر ہیں, بڑی آسانی سے کہہ دیا. جناب میرے مصطفیٰ کو بشر کہہ رہے ہو, جبریل کو کیا کہو گے؟ ہمت ہے, کلیجہ ہے تو جبریل کو بھی کہہ دو کہ جبریل بشر ہے. نہیں جناب, جبریل بشر نہیں ہے, جبریل معصوم ہے, جبریل فرشتہ ہے, جبریل ملائکہ ہے. واہ مولوی صاحب, جو محمد مصطفیٰ کا جو نوکر ہے, جو زہرا کی نوکرانی کا نوکر ہے, تم اسے نور کہہ رہے ہو, تم اسے بشر نہیں مان رہے ہو, تم اسے بشر نہیں کہہ رہے ہو, اور میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ بشر ہے. ہمت ہے تو جبریل کو بھی کہہ دو. آیت پڑھنے جا رہا ہوں, وذکر فی الکتاب مریم, اور یاد کرو اے میرے محبوب اس وقت کو, یعنی مریم کو یاد کرو, اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ, جب مریم چشمہ شرق پر گئی غسل کرنے کے لیے, اس وقت یاد کرو. اچھا میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں, ابھی کوئی کہے کہ عاقب حسین نے جو بولا تھا اس کو یاد کرو. اگر کوئی سنا نہ ہوگا تو یاد کیا کرے گا؟ یعنی اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ وہ مجھ کو سنا ہوا ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو, یعنی کہ اس وقت جب یہ مریم کی بات ہو رہی ہے, یعنی کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو مریم کو, میرا مصطفیٰ دیکھ رہا تھا, میرا محبوب دیکھ رہا تھا. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا, جب انہوں نے حجاب کیا, فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, تو اللہ نے روح الامین کو بھیجا. اے میرے ملائکہ, اے میرے روح الامین, اے جبرائیل جا, چلا جا. جبریل آئے, کیا بن کر آئے؟ فتمثل لہا بشرا سویا, یعنی جبریل مثل بشر بن کر آئے, مکمل بشر بن کر آئے, جبریل بشر بن کر آئے. تو تم نے نہ کہا جبریل ہم جیسے ہیں, جبریل ہم جیسے ہیں. میرے مصطفیٰ اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے, اس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے, اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ آ گئے مثل بشر بن کر. تو بھوکنے لگے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں, مصطفیٰ ہم جیسے ہیں. جبریل کو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جبریل ہم جیسے ہیں, جبریل ہم جیسے انسان ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نا فتمثل لہا بشرا سویا, کیا بن کر آئے؟ مکمل بشر بن کر آئے. کون؟ جناب جبریل, روح الامین. آگے آیت کیا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, یعنی جناب مریم نے کہا میں, اگر تو متقی ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں, اگر تو متقی ہے. اس جو آیت ہے نا, یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مریم پہچان نہ سکی
کہ جو مثل بشر میں آیا، جو بشر بن کر آیا، وہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ مریم پہچان نہ سکی۔ اگر مریم پہچان لی ہوتی تو مریم یہ نہ کہتی میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی وہ تو جانتی ہی ہے نا کہ نبی یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اس سے کیا خطرہ مجھ کو۔ لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ مریم پہچان نہ سکی، یعنی جو مثل بشر بن کر آیا، کس کے پاس؟ ایسے ویسے کے پاس نہیں، مریم کے پاس، عیسیٰ کی ماں کے پاس، روح اللہ کی ماں کے پاس، کلمت اللہ کی ماں کے پاس، امر اللہ کی ماں کے پاس، آیت اللہ کی ماں کے پاس، جو خود معصومہ ہے، جو خود بطول ہے، جو خود آیت اللہ ہے، وہ مریم۔ جب جبریل یعنی میرے مصطفیٰ کا نوکر، یہاں میں جملہ چینج کرتا ہوں، یہاں میں جملہ چینج کرتا ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز کا نوکر یعنی جبریل جب بشر بن کر آئے تو مریم نہ پہچان سکے۔ اگر میرا مصطفیٰ بشر بن کر آ جائے، تم کیسے پہچانو گے کہ مصطفیٰ بشر ہیں؟ تمہاری کیا اوقات؟ وہ بطول ہو کر جبریل کو نہ پہچان سکی، اور تم عام انسان ہو کر میرے مصطفیٰ کو پہچان رہے ہو کہ میرے مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں، عام انسان ہو کر۔ ذرا دیکھیں، یعنی جبریل کیا بن کر آئے؟ بشر بن کر آئے، ٹھیک، مثل بشر بن کر آئے۔ اب جبریل کو تو کوئی نہیں کہتا کہ جبریل بشر ہو گئے ہیں، جبریل کو تو لوگ نوری ہی کہتے ہیں، کوئی بشر بھی نہیں کہتا۔ مثل بشر تو چھوڑ دو، کوئی بشر بھی نہیں کہتا جبریل کو۔ ارے جب جبریل بشر نہیں تو میرے مصطفیٰ کہاں سے بشر ہو گئے؟ جبریل ہے میرے مصطفیٰ کے نوکر، میں اتنا ہی نہیں، جبریل ہے بی بی فاطمہ زہرا کی کنیزہ، بی بی فضہ کے نوکر۔ ارے بی بی فضہ کے جو نوکر ہے، حسنین کا جو نوکر ہے، جب وہ بشر بن کر آئے تو تم پہچان نہ سکو۔ تم میرا مصطفیٰ اگر بشر بن کر آ جائے تو تم کہاں سے پہچان لو گے؟ اب ذرا دیکھو، بشر پہ بات کرتا ہوں، صرف قرآن کی آیت لو۔ قرآن کہہ رہا ہے انی خالق بشرم من طین، یعنی آدم جب خلق کیے گئے، آدم کس سے بنے؟ یعنی آدم بنے مٹی سے، پہلا بشر ہے آدم جو بنے، یعنی جب آدم بن رہے تھے نا اس وقت بشر آیا کہ آدم پہلے بشر ہیں۔ جناب مولوی صاحب، آپ کو جو بھی کہنا ہے کہو، بشر اگر کسی کو کہنا ہے تو کہو، لیکن کس کو بشر کہو گے؟ خوب شوق سے کہو، جو آدم کے بعد جتنے بھی آئے ہیں ان کو تم شوق سے بشر کہو۔ ارے جو آدم سے پہلے کے ہیں، یعنی آدم اس وقت نہ تھے، آدم ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میرا رسول تھے، میرے مصطفیٰ تھے، یعنی جو آدم سے پہلے ہو۔ تجھے کس نے اجازت دیا کہ تم اس کو بشر کہو؟ بشر کی ابتدا تو آدم سے چل رہی ہے، اور میرے مصطفیٰ آدم سے پہلے کے ہیں، میرے مصطفیٰ آدم سے پہلے کے ہیں۔ اب آدم کے بعد جو آیا، جناب شوق سے آپ کہو، خوب شوق سے کہو، جتنا کہنا ہے اتنا کہو۔ جو آدم کے بعد آیا، یہ ہستی میرے مصطفیٰ آدم کے پہلے کے ہیں، آدم سے پہلے کے ہیں، اس وقت سے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کوئی ہو یا نہ ہو، میرے مصطفیٰ اس وقت تھے، میرے رسول تھے، یعنی میرے رسول بشر نہیں۔ آیت میں نے پیش کر دیا، لفظ مثلکم بھی ہو گیا، مثل۔ اچھا یہ بشر ہوتا کون ہے؟ بشر کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں نا، آپ اردو زبان جو یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ فلاں کا بشرا ایسا ہے، یعنی حلیہ بشر، یعنی جو نظر آ جائے اسے بشر کہتے ہیں۔ فلاں کا حلیہ یعنی بشرا ایسا ہے، فلاں کا بشرا ایسا ہے، یعنی جو نظر آ جائے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بشر کہیں گے۔ کائنات میں سب آ گئے نظر، سوائے ایک کے، ایک نظر نہ آیا، باقی سارے کے سارے نظر آ گئے۔ اچھا اب ذرا دیکھو، یہ آیت ہو گئی نا، قل انما انا بشر مثلکم۔ اچھا بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ میرے محبوب فرما دو
کہ میں مثل بشر ہوں، بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد پر، یعنی اللہ جو ہے وہ واحد ہے، بات ختم ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ یعنی اس بات کی آیت سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت میرے مصطفیٰ کو کسی نے کچھ کہا۔ یہ آیت کب آئی؟ اب پہلے اسے سمجھیں کہ آیت کب آئی۔ یہ آیت آئی جب وسیم لعین کا باپ ہے نا، ایک آیا ہوا ہے کمینہ جس کا نام وسیم ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آج کل وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ جو بھی ہو، وہ ابو جہل کی ہی تو اولاد ہے نا۔ جیسے ابو جہل نے انکار کیا مصطفیٰ کی رسالت، ویسی وہ بھی انکار کر رہا ہے۔ کچھ پیسہ مل گیا اس کو RSS والوں کی طرف سے، کچھ پیسہ مل گیا، کچھ گڈی ہاتھ لگ گئی، اب وہ ہو گیا ہے پاگل، اب وہ ابو جہل کی اولاد بن گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے، مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے، مصطفیٰ کی شان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلے کمینے نے قرآن پر انگلی اٹھائی، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی ذات پر انگلی اٹھائی۔ تو سن لے وسیم ابو جہل کی اولاد، تیرا باپ بھی آیا تھا۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں وسیم کا باپ یعنی جہالت کا بابا ابو جہل آیا، کہنے لگا، اب یہ جملہ ہے، میری بیوی کے چاہنے والے جو میری بیوی سے محبت کرتے ہیں، جو سیدہ کائنات سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ ہے، ذرا سنیں غور سے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب آیا وسیم کا باپ، جب آیا ابو جہل جہالت کا بابا، کہتا ہے، اے محمد تمہارا جادو تو ہر جگہ چلنے لگا، تو آسمان میں چاند تھا، اس نے کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، تمہارے بغل سے گزرے، ایک ٹکڑا ابو قبیس کی پہاڑی پر، ایک ٹکڑا کعبے کی چھت پر، میں تجھے رسول مان لوں گا، میں تجھے نبی مان لوں گا۔ ابو جہل نے کہا، میرے مصطفیٰ خاموش ہو گئے، یعنی اس نیت سے چپ ہو گئے کیونکہ میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جو چاند ہے، چاند پر بھی زندگیاں ہیں۔ چاند چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا سیارہ ہے۔ جب دنیا کا پہلا انسان جناب نیل جب گئے چاند پر، تو نیل جو ہے چاند پر گئے، چاند پر جانے کے بعد وہاں سے وہ زمین مٹی لاتے ہیں، مٹی لانے کے بعد زمین، کچھ بنجر زمینیں پڑی تھی، اس بنجر زمین کے کچھ ٹکڑے کو لیتے ہیں اور کچھ تصویریں کھینچتے ہیں، تصویر کھینچ کر لاتے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا نیل سے کہ جا کر یہ سب لاؤ، اس وقت تو میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ جب نیل جب گئے تھے چاند پر تو وہاں سے یہ سب چیز لے کر آئے، یعنی بنجر زمین کا جو ٹکڑا تھا اس کو لے کر آئے۔ بنجر اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر آبادی تھی، زندگیاں تھی۔ اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے بنجر کہ آسمان میں زندگیاں تھی، آسمان میں کروڑوں زندگیاں تھی، خربوں زندگیاں تھی۔ میرے مصطفیٰ تو اس لیے خاموش ہو گئے کہ وہ تو جہالت کا بابا ہے، وہ تو وسیم مردود کا باپ ہے، وہ تو جہالت کا بابا ہے۔ میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو رؤوف الرحیم ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ ہوں، میں تو کائنات میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہاں پر خربوں زندگیاں ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کو نہ اٹھایا، انگلی کو نہ اٹھایا۔ جب انگلی کو نہ اٹھایا تو وسیم کا باپ، جہالت کا بابا ابو جہل کہنے لگا ہنس کر، دیکھا مکے والوں، اس کا جادو زمین پر چلتا رہا، آسمان پر اس کا جادو نہ چل سکا، آسمان پر اس کا جادو نہ چل سکا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ادھر سے اندر بی بی خدیجہ، یہ تحفہ ہے میری شہزادی کے چاہنے والوں کے لیے، میری مخدومہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ ادھر وہ ہنسنے لگا، تالیاں پیٹ پیٹ کے ہنسنے لگا۔
ادھر بی خدیجہ کہتی ہے واقعی یہ بتاؤ ایکذبون محمدن وہو الصادق الامین، ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو محمد کو جھٹلا رہا ہے، تو میرے محمد کو جھٹلا رہا ہے۔ ارے وہ تو صادق الامین ہے، وہ تو صادق الامین ہے۔ اتنا کہنا تھا درجۂ عصمت میں پڑھ رہی تھی میری شہزادی، درجۂ عصمت سے آواز آتی ہے یا امہ لا تحزنی ان اللہ ماں، ابھی اے میری ماں خدیجہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ میرا اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ کون کہا؟ میری شہزادی نے کہا، سیدہ کائنات نے کہا، ام الحسنین نے کہا یا امہ لا تحزنی، اے میری ماں گھبرا کیوں رہی ہے؟ ان اللہ ماں ابھی بے شک اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ ادھر ابو جہل ہنسنے لگا کہ محمد کا جادو آسمان پر نہیں چلا، زمین پر چلتا رہا، آسمان پر نہ چلا۔ جو جس کے پاس دل نہیں ہے اس بے دل نے اپنے دل میں، اس بے دل کے دل میں اس طرح اپنے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں سما کر رکھا ہے، اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے فوراً جبریل سے کہا اے جبریل جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے خربوں زندگیاں چاہتی ہے تو جائے، اے میرے مصطفیٰ میں نے کائنات کو بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے بنایا اپنے لیے بنایا۔ کائنات ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، کروڑوں زندگیاں چاہتی ہے تو چلی جائے، میں علی کا صدقہ بنا کر تیرے لیے میں سلا سکتا ہوں۔ کیا ہے یہ زندگیاں؟ موسیٰ کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کروا سکتا ہوں، تو یہ کروڑوں زندگیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کر کہہ دے میرے مصطفیٰ سے اٹھا دے انگلی۔ جبریل نے کہا اے میرے مصطفیٰ پرواہ نہ کرو، اللہ نے کہا انگلی اٹھا دو۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، انگلی کا اٹھنا تھا، قرآن کی آیت آ گئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا اے میرے مصطفیٰ علی کو تیرا صدقہ بنا کر سلا سکتا ہوں، تو یہ کروڑوں زندگیاں کیا ہے؟ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، اتنا بڑا سیارہ سمٹ گیا، سمٹ کر دو ٹکڑا ہوا، ایک ٹکڑا کعبے کی چھت پر، ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑی پر۔ پھر اشارہ کیا، وہ ٹکڑا اٹھا، جٹا، جڑ کر واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو ابو جہل کی جو ناجائز اولادیں ہیں وسیم لعین، یہ لوگ کیا جان پائیں گے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ بشر نہیں۔ اب کچھ یہ کہتے ہیں بشر تو ہیں لیکن نوری بشر ہیں، جناب اس کے بارے میں بھی بعد میں بات کروں گا۔ آیت کیا ہے؟ اب آیت پہ آئیے نا، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں مثل بشر ہوں۔ میں نے دلیل دے دیا کہ مثل ہونا اور ہے، بشر ہونا اور ہے، یعنی میرے مصطفیٰ بشر نہیں ہیں۔ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پتھر شیشہ آئے، شیشہ کو دھوپ میں رکھو اور پتھر کو بھی لو، یعنی دونوں تو ایک کان سے نکلے ہیں نا، پتھر بھی اسی کان سے نکلا ہے، دونوں کی نوعیت بھی ایک ہے، دونوں کی تو سب چیز ایک ہے۔ وہ اسی سے شیشہ بنا، اسی سے پتھر بنا، پتھر کی ہی کان سے جو ہے یہ شیشہ بنتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی شیشہ لے کر آئے اور شیشے کو پتھر لے کر آئے، پتھر کو دھوپ میں کے سامنے کھڑا کر دے، جیسا کہ جیسا لیے رہو گے
पत्थर वैसा का ऐसा ही काला रहेगा, उसमें चमक नहीं आएगी, उसमें चमक नहीं आएगी। और जो शीशा है, शीशा को अगर सामने कर दोगे, सूरज जो सूरज है, सारी सूरज की शुआएं उस शीशे में नजर आएगी। पूरा शीशा, पूरा सूरज उस शीशे के अंदर नजर आएगा। अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरे मुस्तफा फरमा दो, मैं मिसले बशर हूँ, यूहा इलैया, मुझ में तो तौहीद रहती है, मुझ में तौहीद रहती है, मुझ में तौहीद रहती है। मैंने क्या कहा कि एक ही कान से निकला है। अच्छा, सोने के कान से क्या निकलता है? सोना ही निकलता है ना। चांदी की कान से चांदी निकलता है, तांबे की कान से तांबा निकलता है, पीतल के कान से पीतल निकलता है, चांदी की कान से चांदी निकलता है ना। कभी आपने ये देखा कि सोने के कान से तांबा निकलता हो, तांबे के कान से चांदी निकलता हो, चांदी की कान से जो है पीतल निकलता हो? कभी आपने देखा? नहीं देखा। जो कान होगा वही चीज निकलेगी। यानी कि मैं जुमला देने जा रहा हूं, सुने गौर से। यानी कि जो गोल्ड है, सोना है, सोने के कान से सोना, तांबे के कान से तांबा, चांदी के कान से चांदी। और मेरे मुस्तफा, ये जो अहमद है, मेरे मुस्तफा का जो नाम है, मेरे मुस्तफा का जो इस्म है, यानी जो अहमद है, वो अहमद जो निकला है वो अहद की कान से निकला है, इमकान की कान से निकला है। अल्लाह ने कहा, ए मेरे मुस्तफा, तू मेरी तौहीद बचाने के लिए जा रहा है, मीम लेकर अहमद हो जा, मुझे अहद रहने दे। मीम लेकर तू मोहम्मद हो जा, मुझे अहद रहने दे। सोने के कान से सोना, तांबे के कान से तांबा, चांदी की कान से चांदी, तांबे के कान से तांबा, पीतल के कान से पीतल। अहद के कान से जो निकला होगा उसे क्या कहोगे? बशर कहोगे। जो वहां से निकला हो उसे क्या कहोगे? उसे बशर कहोगे। वो बशर तो नहीं हो सकता ना, और कुछ भी हो सकता है, बशर नहीं हो सकता। एक तरह किस्सा तो वंशकल कमर, कयामत करीब आ गई, चांद दो टुकड़े हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। ये मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा, मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा, ये मेरे मुस्तफा की शान है कि ये मेरे मुस्तफा बशर नहीं। ये जो आप लोग उलमा जो कान में जो डाल कर रखे हुए हैं, प्लीज मैंने जो भी तकरीर मैंने की है, आप कुरान उठाकर खुद उसका तर्जुमा देख कर हर चीज गौर फिक्र करके फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या कहना है, मुस्तफा को बशर कहना है या बशर नहीं कहना है। एक बात और कान खोलकर सुन लें, जब तक मेरे मुस्तफा को बशर कहोगे, इसी तरह से मेरे मुस्तफा की जात पर हमले होते रहेंगे, वसीम लईन जैसे और भी पैदा होते रहेंगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफा को बशर ही कहना छोड़ दोगे, नूरी बशर भी नहीं, इंशाल्लाह कभी बात करूंगा कि मुस्तफा नूरी भी नहीं है, मुस्तफा नूरी बशर भी नहीं है। बशर की तो बात छोड़ ही दो, बशर आपने कहा बशर, फिर आपने कहा नूरी बशर। मैं कहता हूं मुस्तफा नूरी बशर भी नहीं है। मैं साबित करूंगा, मैं कुरान की आयत से साबित कर दूंगा, नूर से मेरे मुस्तफा नहीं है, मेरे मुस्तफा से नूर का वजूद है, मेरे मुस्तफा से नूर का वजूद है, नूर से मेरे मुस्तफा नहीं है। क्योंकि नूर का एक शय, और मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है कि मैं हर शय से पहले हूं, मैं हर शय से पहले हूं। तो नूर एक शय है, उससे भी पहले मेरे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा की हकीकत को कोई क्या जाने, मेरे मुस्तफा की हकीकत को कोई क्या समझे, मेरे मुस्तफा की हकीकत कोई नहीं समझ सकता सिवाय अली के, सिवाय रब के। कोई नहीं समझ सकता कि मेरे मुस्तफा की हकीकत क्या है। अरे जिसने मुस्तफा की हकीकत को जाना, वो कहता है अना अब्दुम मिन अबीदी मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद का अब्द हूं। उसने कहा, जिसने मोहम्मद को पहचाना, उसने कहा अना अब्दुम मिन अबीदी मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद का अब्द हूं। अब सोचे मोहम्मद क्या है, मेरे मुस्तफा क्या है। अब सोचे मौलाए कायनात फरमा रहे अना अब्दुम मिन अबीदी मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद का अब्द हूं। एक आखिर बात कहकर रुखसत हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह कभी नूरी पर बात होगी कि नूरी बशर पे इंशाल्लाह कभी बात होगी। अब जरा देखें, मैंने
سورہ مریم کی آیت پڑھی تھی، چاہے کہ مریم حضرت جبریل نے کیا کہا کہ میں ایک غلام یعنی ایک بیٹا دینے آیا ہوں، ایک بیٹا دینا، یہ خاص تحفہ ہے۔ جتنے سید ہیں، جتنی بھی سیدہ ہیں، جتنے بھی میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی میرے مولا کے عاشق ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ عاقب حسین ایک تحفہ دینے جا رہا ہے۔ یہ تحفہ اگر اچھا لگ جائے تو اپنے سر کو جھکانا، اور اپنے سر کو جھکا کر مولا کو جب سلام پیش کرنا تو میرا نام لے لینا، بس یہی چاہیے، میں تحفہ دینے لگا ہوں۔ ذرا دیکھیں، یہ صرف مولائیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے بنو امیہ کی نسل اگر آ گئی ہو سننے کے لیے، ان سے میں کہوں گا اپنی موبائل کو بند کر لے یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، کیونکہ یہ جملہ تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ عاشقوں کے چہرہ کھل جائے گا، اور جو غدار ہیں ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہنے لگا ہوں، تحفہ دینے لگا ہوں۔ جبریل نے کیا کہا کہ میں ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مریم سے کہہ رہے ہیں۔ بیٹا دیا، کون ہوا؟ عیسیٰ۔ یعنی اس کا کمال کیا تھا؟ وہ مردہ زندہ کر دیتا تھا، وہ شفا دیتا تھا، وہ گنجوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، بال آ جاتے تھے، وہ کوڑیوں کو چھو لیتا تھا تو کوڑی جو ہے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ یعنی جو جبریل جو بچہ دے، اس کا یہ کمال ہے۔ جناب جبریل بچہ دے سکتا ہے، ہم اگر علی سے مانگ لیتے ہیں تو تجھ کو موت کیوں آ جاتی ہے؟ کسی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ یہاں تو جبریل دے رہے ہیں، تو جبریل جسے دے رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ شفا بانٹتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور اب سوچو، جبریل جسے دے اس کا یہ عالم ہے، جو جبریل کا استاد ہے، جو استاد جبریل ہے، جو جبریل کا استاد ہے، وہ علی کیا کیا دیتا ہوگا؟ وہ علی اگر دیا ہوگا تو وہ کمال کیا کرتا ہوگا؟ اس علی نے اگر دیا ہوگا تو وہ کیا کیا کرتا ہوگا؟ اس علی نے دیا ہوگا تو وہ کیا کیا کرتا ہوگا؟ بس انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا۔ اور ویسے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے یہ آئی میں نے بنائی ہے، عبد امی ابیہا، اور انشاءاللہ یہ تو ضروری تھا، مجھے پڑھنا تھا۔ آج اس کا بھی جواب دینا ہے، میں نے جواب بھی دیا۔ جو قرآن پر بھوک رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں فیس بک پر ہی، کچھ ایسے بھی ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور وسیم مردود کا سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے صحیح کہا۔ ارے جناب، جس 26 آیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی 26 آیت میں اہل بیت کی شان نہ دکھلا دیا تو اپنی شہرت کو کاٹ دوں گا۔ 26 آیت میں دکھلا دوں گا اپنے مولا کی شان۔ 26 آیت میں آپ نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنی مرضی سے ڈال دیا۔ جناب، جس وقت مکہ کفار کا اڈا تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے کہا تمام کافر مکے کے جمع ہو جائے، جمع ہونے کے بعد اس کی مثل کوئی ایک صورت لا دے، اس کے مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھلا دے، اپنے چاہنے والوں کو جس کو بلانا ہے بلا لے۔ ارے اس وقت بڑے بڑے کفار موجود تھے، بڑے بڑے کافر نہ کر سکے، خلفائے ثلاثہ کہاں سے کر لیں گے؟ خلفائے ثلاثہ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ جائے گی کہ وہ قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی آیت سیٹ کر دیں گے؟ کوئی آیت سیٹ کر دیں گے؟ جناب، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام وہ ہوتا ہے کہ انسان بول ہی نہیں سکتا،
انسان بول ہی نہیں سکتا، یعنی انسان میں وہ قوت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی انسانی کلام اگر فٹ کرنا چاہو تب بھی فٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جناب سارے مکے کے کافر مل کر جب ایک صورت نہ بنا پائے تو خلفائے ثلاثہ، 3 خلیفہ مل کر 26 آیت کہاں سے بنا لیں گے؟ 26 آیت کیسے بنا لیں گے؟ 26 آیت کہاں سے بنا لیں گے؟ یہ صرف بول رہا ہے، بھوک رہا ہے، یہ پاگل کتا ہو گیا ہے، یہ RSS کے ٹکڑوں پر پلنے والا۔ اور میں صرف اس کو نہیں، میں اس کو بھی کہنا چاہوں گا جو کیندری منتری بن کر بیٹھا ہوا ہے، مختار عباس نقوی، اور اتنا ہی تجھے مولا سے محبت ہے، اپنے آپ کو تو شیعہ کہتا ہے کہ میں شیعان حیدر کرار ہوں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں تو شیعہ ہے، لیکن شیعان حیدر کرار نہیں، تو شیعان معاویہ ہے، تو معاویہ زادہ ہے۔ اگر تیرے اندر علی سے محبت ہوتی تو علی کی مولا کی گستاخی تجھ سے برداشت نہ ہوتی۔ علی کی مولا کی گستاخی ہو رہی ہے، کیندری منتری بنا بیٹھا ہے، کچھ تو نے کر نہ پایا۔ یہ جتنے بھی ہے اپنے آپ کو کہنے والے، چاہے وہ مختار عباس نقوی ہو، چاہے وہ شاہ نواز حسین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی خاموش ہے، جو بھی خاموش ہے، سارے کے سارے RSS کے چمچے ہیں، سارے کے سارے اسلام کے غدار ہیں، سارے کے سارے شیعان حیدر کرار نہیں، شیعان یزید ہیں، شیعان معاویہ ہیں۔ ان کے دلوں میں زہرا کا عشق نہیں، ان کے دلوں میں ہندا کی محبت ہے، ان کے دلوں میں ابو طالب کی محبت نہیں، ان کے دلوں میں ابو سفیان کی محبت ہے، ان کے دلوں میں حسین کی محبت نہیں، یزید کی محبت ہے۔ سب کے سب شیعان یزید ہیں، جو بھی بھوک رہے گے۔ مختار عباس نقوی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کیندری منتری بنا بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی بات وہ وسیم حرامی بول رہا ہے، بنا سپورٹ کا تو بولے گا نہیں۔ ظاہر سے بات ہے، اتنی بڑی بات بولنے کے لیے کسی نہ کسی کا تو سپورٹ ہونا چاہیے، اور ظاہر سے بات ہے یہ سپورٹ RSS اور BJP والوں کا سپورٹ ہے۔ بنا BJP اور RSS کے سپورٹ کے بنا وسیم لعین معاویہ کی اولاد کبھی نہیں بول سکتا۔ یعنی یہ اس کے پیچھے BJP والے اور RSS والے ہیں۔ اگر BJP والے RSS والوں کا ہاتھ نہیں ہے تو میں کیندری منتری یہ مختار عباس نقوی کیا کر رہا ہے؟ صرف علی سے محبت ہے؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، مختار عباس نقوی اور جتنے بھی اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار جو بھی کہتا ہے، کان کھول کر سن لے، شیعان حیدر کرار اصل میں وہی ہے جس کی دلوں میں مولا سے زیادہ، مولا کائنات سے زیادہ، مولا کائنات کی مولا کی محبت ہو، یعنی میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، کیونکہ میرے مولا علی مولا کائنات سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی محمد مصطفیٰ پر جو بات بولی جائے ہرگز مولا علی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آنے تو دو میرے امام کو، اس محمد کو ذرا آنے تو دو، یہ خاک ہو جائیں گے خاک بنانے والے، ذرا آنے تو دو میرے امام کو آنے تو دو۔ وہ وقت قریب نہیں کہ جب میرے امام کا ظہور ہوگا تب اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کیا کرتا ہے۔ اسلام کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہو، چاہے جتنا دبا لو اسلام کو، اسلام دبنے والا نہیں ہے۔ امریکہ میں کوششیں ہوئی اسلام دبانے کی، جتنے لوگ پڑے اسلام کو دبانے کے لیے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد پھیلتی چلی گئی۔ جہاں جہاں اسلام کو دبانے کی کوششیں ہوئی وہاں پر اسلام پھیلتا چلا گیا، اس لیے کہ اسلام کو بچانے میں تیرے باپ یزید کا خون نہیں، اسلام کو بچایا ہے میرے مولا حسین کے خون نے، میرے مولا کی قربانی ہوئی ہے، میرے مولا حسین کا خون بہا ہے، علی اکبر کی جوانی لگی ہے، علی اصغر کا کلیجہ لگا ہے، علی اکبر کی جوانی لگی ہے، میرے مولا عباس کا دونوں بازو لگے ہیں۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے پوری دنیا مل جائے، مل کر اسلام کو دبانے کی کوشش کرے، نہیں دب سکتا اسلام، کیونکہ یہ اسلام، یہ جو دین ہے، یہ دین زہرا کا دین ہے، اور یہ دین کوئی دین نہیں، یہ میرے مولا حسین ہیں، شاہ اسد حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. تو دین کچھ اور سمجھتا ہوگا، تو نماز کو دین سمجھتا ہوگا، تو روزے کو دین سمجھتا ہوگا، تو حج کو دین سمجھتا ہوگا، تو زکات کو دین سمجھتا ہوگا، تو کلمے کو دین سمجھتا ہوگا. ایک بات کان کھول کر سن لو، نماز دین نہیں، روزہ دین نہیں، حج دین نہیں، زکات دین نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دین کے ارکان میں شامل ہے. یعنی نماز دین کا ارکان، روزہ دین کا ارکان، حج دین کا ارکان، زکات دین کا ارکان. یہ دین نہیں تو یہ دین کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے. یہ دین کیا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں عطائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواز، آپ بتا دیں یہ دین کون ہے؟ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. میرے حسین دین ہے، میرا حسین دین ہے، میرا حسین دین ہے، میرا حسین دین ہے. اب جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو زکات دے رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے دل میں دین ہے کہ نہیں. کیونکہ نماز آپ پڑھیں گے. ابھی کوئی کافر آئے، وہ وسیم لین کا مردود جو بھائی ہے، اگر آ جائے، آنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، کیا کہو گی کہ اس کی نماز ہو گئی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھ لیا اس نے، الحمد بھی پڑھا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے دل میں دین نہیں ہے. کیا نہیں ہے اس کے دل میں؟ اس کے دل میں دین نہیں ہے. یعنی چاہے جتنا پڑھتا چلا جائے، دل میں جب تک دین نہیں ہے، نماز نہیں. اچھا صاحب، کوئی روزہ رکھے، کوئی کافر روزہ نہیں مانا، کیوں؟ دل میں دین نہیں ہے. کوئی حج کرنے جائے، دل میں دین نہیں، حج ہو جائے گی؟ نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ نماز پڑھ رہے ہو، جب تک نماز میں میرے مولا حسین نہ آئے نماز نہیں ہے. روزہ رکھ رہے ہو، جب تک حسین نہ آئے تو نماز نہیں، روزہ نہیں. حج کرنے گئے ہو، کعبے کا طواف کر رہے ہو، کعبے کا چکر لگاتے لگاتے حسین کا خیال نہ آیا، میرے مولا کو یاد نہ کیا، تو یہ فضول خرچی ہے. زکات نہیں ہوگی، یہ حج نہیں ہوگا. یہ زکات دے رہے ہو، میرے مولا کی محبت دل میں نہیں، دل میں حسین نہیں، یہ زکات دینا تمہارا بیکار ہے. یعنی دین کون ہے؟ دین ہے میرے مولا حسین، دین ہے مولا حسین. اور اسی مولا حسین نے قرآن کی تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کی خاطر، قرآن کی تحفظ کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیا، علی اصغر کو قربان کر دیا، عباس کو قربان کر دیا، شہزادہ قاسم کو قربان کر دیا، ننھے اور محمد قربان ہو گئے، مسلم بن عقیل کے لاڈلے قربان ہو گئے، مسلم بن عقیل قربان ہو گئے. یہ قرآن کی تحفظ کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے. اسی قرآن پر اگر حملہ ہوگا، چاہے وہ وسیم خبیث ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم سے برداشت نہیں ہے. ہم ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں، ہم قرآن اور میرے مصطفیٰ اور آل محمد ہرگز ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جو آل محمد پر بھوکے، جو قرآن پر بھوکے، جو میرے مصطفیٰ پر بھوکے، جو ان کو بھوکے، یہ ہمیں ہرگز برداشت نہیں، ہمیں ہرگز برداشت نہیں. انشاءاللہ پھر میں کسی دن مسائل پڑھوں گا. فضائل تو ڈیلی پڑھے جاتے ہیں، فضائل پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آپ چاہے جتنے فضائل پڑھ ڈالیں، پھر بھی جو شام والی مختومہ آتی ہے نا، وہ فضائل سننے کے لیے نہیں آتی ہے. اس بی بی کے گود میں، اس بی بی کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، 4 سال کی، وہ فضائل سننے نہیں آتی ہے. ایک بچی 10 سال کی مدینے میں، وہ فضائل سننے نہیں آتی ہے. یہ آتے کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ جو میرے بابا کے نام پہ مجلسیں پڑھی گئی، میرے نانا جان کو جو پڑھا گیا، فضائل تو پڑھ لیا، یہ پرسہ دینے کے لیے آتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں. ابھی آپ لوگ اپنے موبائل میں سن رہے ہیں تو صرف آپ ایک سن رہے ہیں نا، یہ دراصل ایک مجلس گاہ ہے. جہاں پہ آپ لے کر بیٹھے ہوں گے نا، جس جگہ پر ہوں گے نا، وہ مجلس گاہ بنی ہوگی، اور اسی مجلس گاہ میں
جب مصائب پڑھے جاتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، شام والی مخدومہ آتی ہے، اس کی جھولی میں 4 سال کی بطول ہوتی ہے، 10 سال کی بطول بھی ساتھ ہوتی ہے، یہ آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ میرے بھیا کے نام پر کتنے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے آنسو گرایا، یہ تو یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ کن کے چہروں سے آنسو ٹپک رہا ہے، کن کے آنکھوں میں آنسو ہے، یہ تو آنسو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، مصائب میں 2-4 منٹ میں مصائب پڑھ دیں، فضائل تو ڈیلی پڑھے جاتے ہیں، بس مصائب کا دل کیا کہ کیونکہ میری مخدومہ کو سنانا ہے، یہ کوئی سنے یا نہ سنے، میری شام والی بی بی ضرور سن رہی ہے، میری 4 سال کی بطول بی بی سکینہ ضرور سن رہی ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ حوابی حوابالی حوابنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمکا۔ اب ذرا دیکھیں، ام رباب، میں ام رباب کی آج پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں ریپیٹ کر کے نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں کتابوں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ مجھے یہ مصائب پڑھنا ہے۔ مولا گواہ ہے، میری شہزادی گواہ ہے، بس پڑھتے پڑھتے دل کیا کہ ام رباب کو پڑھوں۔ ام رباب کون ہے؟ ام رباب ہے میری معصومہ سکینہ، بی بی سکینہ کی ماں۔ ام رباب علی اصغر کی ماں ہے۔ ام رباب جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب رہتی ہے، میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب رہتی ہے۔ ادھر رباب ہے، جب سارا قافلہ لٹ گیا، جب شام والی مخدومہ قید خانے میں ڈالا گیا، وہاں سے چھٹ کر جب واپس آئی، پھر آپ جب مدینے میں آتی ہے، مدینے میں آپ آ گئی، سارے کے سارے اندر چلے گئے، لیکن اصغر کی ماں ام رباب سکینہ کی ماں باہر ہی ہے، اندر نہ گئی۔ سید سجاد آئے، رو کر کہتے ہیں امی جان اندر چلیے، امی جان اندر چلیے۔ بی بی رباب کہتی ہے میرا بیٹا سجاد، کیا میرے اصغر کا جو قاتل تھا کیا اس کا سر آیا؟ ادھر سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو۔ سجاد واپس لوٹ آتے ہیں، آپ باہر ہی رہتی ہیں، گھر میں نہ جاتی ہے، باہر۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، آسمانوں سے اولے گرنے لگے، بھاری بھاری اولے گرنے لگے۔ ادھر بی بی عالیہ آ کر کہتی ہے کہ اے سجاد جا اور جا کر رباب کو، ماں رباب کو لے کر اندر آ جا۔ سید سجاد آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے میری ماں اب تو چلیے، میری ماں اب تو چلیے۔ ام رباب کہتی ہے کیا میرے اصغر کے قاتل کا سر آیا؟ اتنا کہنا تھا، کسی نے مختار کو خبر دے دی۔ اے مختار، سکینہ کی ماں ایک بات کہہ رہی ہے، جس نے اصغر کے گلے میں تیر مارا اس کا سر چاہیے۔ ادھر مختار کو جب خبر ملی، مختار کچھ لوگوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد اس ملعون کا جس نے معصوم علی اصغر کے حلقوں میں تیر مارا تھا، اس کو پکڑ کر مار کر اس کا سر لا کر سید سجاد کو دیتے ہیں۔ سجاد آتے ہیں خوشی خوشی، آ کر کہتے ہیں امی جان، اے میری امی، اے میری امی، اصغر کے قاتل کا سر آیا، اب گھر پہ چلو، اصغر کے قاتل کا سر آیا، اب گھر چلو۔ سکینہ کی ماں رباب کہتی ہے اصغر کے قاتل کا سر آیا ہے، میرا اصغر تو نہیں آیا، میرا اصغر تو نہیں آیا، اصغر کے قاتل کا سر آیا، میرا اصغر تو نہیں آیا۔ اتنا کہنا تھا، ام رباب چیخ مارتی ہے، زمین پر گرتی ہے۔ زمین پر گرنے کے بعد ام رباب کی روح پرواز ہو جاتی ہے، ام رباب چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میری بی بی، اے میری مخدومہ، اے میری شہزادی، جو بھی میں نے پڑھا اسے قبول فرما لے۔ اے میری شہزادی قبول فرما، اے میری شہزادی قبول فرما۔
اے میری شہزادی قبول فرما، اے میری شہزادی قبول فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا میرا باپ، جو لوگ قرآن پر بھونک رہے ہیں، یعنی میری شہزادی، جو بھی نانا جان پر حملہ کر رہے ہیں، جو بھی سکینہ کے نانا جان پر حملہ کر رہے ہیں، جو بھی زینب کے نانا جان پر حملہ کر رہے ہیں، اے میری مخدومہ، اے میری شہزادی، ان پر خدا کی طرف سے سخت عذاب آئے، ان پر خدا کی طرف سے سخت عذاب آئے، ان پر خدا کی طرف سے سخت عذاب آئے۔ اللہم صلی علی فاطمہ سکینہ و امہا و ابیہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور بی بی سکینہ قرآن سے ہی پڑھوں گا، بی بی سغرا قرآن سے ہی پڑھوں گا انشاءاللہ بہت جلد۔